اپنے والدین کی اطاعت کرو۔ اما یبلغنا عندک الکبر، اگر تیری زندگی میں تیرے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے، احدہما ایک پہنچے، او کلاہما یا دونوں پہنچ جائے، جیسے کہ مشتاق حسین صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اب ان کی شریک حیات اگر زندہ ہے ان کی، تو اب ان کے جو بچے ہیں ان کی زندگی میں اب دونوں نہیں مل رہے ہیں بلکہ احدہما ایک مل رہے ہیں، اور وہ ان کی والدہ مل رہی ہے، وہ اپنی والدہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہے۔ او کلاہما، اور بعض لوگوں کو کیا ہے دونوں مل جاتے ہیں، والدین بھی مل جاتے ہیں، ماں بھی مل جاتی ہیں، اللہ اکبر، فلا تقل لہما اف، تو اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، نہ انہیں جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، اور جب ماں باپ سے بات کرو عزت سے بات کرو، احترام سے بات کرو، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے والدین کے لیے عاجزی کا بازو نرم دلی کے ساتھ بچھا دے، وقل رب ارحمہما، اور رب کی بارگاہ میں عرض کر اے اللہ میرے ماں باپ پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپن میں میرے والدین نے مجھ پر رحم فرمایا۔ یہ رب تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ میری بارگاہ میں آ تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر، اپنی ماں باپ کی صحت و تندرست کے لیے دعا مانگتا رہے۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائے، آج انسان جو ہے نا ہاتھ میں اللہ اکبر کٹورا لے کر کے وہ بھیک مانگ رہا ہے، کبھی اس کے در کبھی اس کے در میں، یہ میرے معاشرے کی ایک اللہ اکبر کہانی بن گئی ہے، گھر گھر کا درد بنتا چلا جا رہا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو کوئی قدر نہیں ہے، بوڑھے والدین کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آج اللہ اکبر ماڈرن تعلیم یافتہ اللہ اکبر لڑکیاں نکاحوں میں آ رہی ہیں اور وہ کہتی ہے اپنے شوہروں سے ہم نے نکاح میں آپ کو قبول کیا ہے، میں نے میرا نکاح آپ کے ساتھ ہوا ہے، میں آپ کی خدمت کروں گی، میں آپ کے لیے کھانا بنا کر کے دوں گی، میں آپ کے کپڑوں پہ استری کر کے دوں گی، میں آپ کی خدمت کروں گی، لیکن آپ کے والدین سے آپ کے پیرنٹس سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جب اگر کسی کی بیوی اپنے شوہر سے یہ کہے میں آپ کی خدمت کروں گی، آپ کے والدین کی خدمت نہیں کروں گی، میرے جوان بھائی تو جوش میں آ کر کے بیوی کو طلاق مت دینا، گھر سے مت نکالنا، ورنہ بڑا فجیتا ہوگا، بڑی رسوائی ہوگی، کورٹ کچہری کے چکر لگیں گے۔ اس لیے میں آپ کو بڑا اچھا مشورہ دے کر کے جانا چاہتا ہوں، اگر کوئی خاتون اپنے شوہر سے یہ کہے میں تیری خدمت کروں گی، تیرے والدین کی خدمت نہیں کروں گی، تو طلاق مت دینا، ڈنڈا مت اٹھانا، تعذیبی کاروائی نہ کرنا، بلکہ آپ یہ کہنا کہ میرے رب نے مجھے اللہ اکبر چار نکاح کرنے کے حکم دیے ہیں، میں دوسری عورت سے نکاح کروں گا، اگر تو میرے والدین کی اطاعت میرے والدین کی خدمت نہیں کرے گی، اب میں اللہ اکبر عقد ثانی کروں گا، دوسری عورت کو اپنے نکاح میں لے کر کے آؤں گا، اور ایسی لڑکی لے کر کے آؤں گا، ایسی خاتون لے کر کے آؤں گا جو میرے والدین کی خدمت کرے، جو میرے والدین کی خدمت کرے، جو میرے والدین کے کپڑے دھو کر کے پیش کرے، جو میرے والدین کے لیے کھانا بنا کر کے پیش کرے۔ تم یہ کہو انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ نے چاہا آپ کی بیوی آپ کے قدموں میں گر جائے گی اور وہ کہے گی آپ دوسرا نکاح مت کرو، میں آپ کے والدین کی خدمت کروں گی، میں آپ کے والدین کی بولیے خدمت کروں گی۔ اللہ اکبر، یہ دیکھا گیا عورتیں دھمکیاں دیتی ہیں شوہر کو کہ یا تو میرے ساتھ رہو یا اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہو، اپنے باپ کے ساتھ رہو، شادی کے چند مہینے بعد الگ ہو جاتے ہیں اور کہیں دور دراز جا کر کے اپنا گھر بسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھو جب آپ کے پاس یہ آپشن ہو نا کہ یا تو اپنے والدین کو آپ سلیکٹ کرے، چوز کرے، یا آپ مجھے قبول کرے، تو اس وقت بیوی کا چہرہ دیکھنا، پھر والدین کا
کا چہرہ دیکھنا، بیوی کو چھوڑ دینا، یہ کہتے ہوئے تو چلی جائے گی تو دوسری بیوی مل جائے گی، وہ چلی جائے گی چھوڑ کے تو تیسری بھی مل جائے گی، لیکن والدین اگر چلے گئے تو دوبارہ نہیں ملتے ہیں۔ والدین زندگی میں ایک مرتبہ ملتے ہیں۔ میں نے کتنے جوانوں کو روتے دیکھا ہے، وہ آ کر کے کہتے ہیں حضرت مجھے میرے والدین یاد آتے ہیں۔ اللہ اکبر، پوچھا کیوں آتے ہیں؟ کہا میرے والدین نے میری ذلت کے ایام دیکھے ہیں، جب میں مزدوری کرتا تھا میرے والدین نے مجھے دیکھا ہے، جب میں لوگوں کی اللہ اکبر جا کر کے غلامی کرتا تھا میرے والدین نے وہ دن بھی میرے دیکھے ہیں، جب میں کچے مکان میں رہتا تھا وہ دن میرے والدین نے میرے دیکھے ہیں، جب میں پھٹا ہوا کپڑا پہنتا تھا میرے والدین نے میرے وہ دن دیکھے ہیں، جب میرے گھر میں فاقہ ہوتا تھا ماں باپ نے میرے وہ فاقے دیکھے ہیں، لیکن آج میرے گھر میں فاقہ نہیں ہوتا، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ میرے یہاں کپڑا پہننے کے لیے بڑے بڑے اچھے موجود ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ میرے یہاں کشادگی ہے، پہلے چلنے کے لیے میرے پاس سائیکل بھی نہیں تھی، ماں باپ کو اللہ اکبر دوا دلانے کے لیے کاندھے پہ بٹھا کے لے کر کے جاتا تھا۔ آج اللہ کا شکر ہے میرے پاس موٹر سائیکل بھی ہے، آج اللہ کا بڑا کرم ہے، وسعت ہے میرے لیے کہ میرے پاس فور ویلر کار بھی ہے، لیکن افسوس کار میں بٹھانے کے لیے بیوی موجود ہے، بیٹی بیٹے موجود ہے، بھائی چچا یار سب موجود ہے، لیکن افسوس میرا باپ موجود نہیں ہے۔ جس باپ کو میں نے کاندھوں پہ بٹھا کر کے اللہ اکبر علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، کاش وہ باپ ہوتا اور میں اپنی کار میں بٹھا کر کے اسے اللہ اکبر علاج کے لیے لے کر کے جاتا، میری کار میں بیٹھنے کے لیے آج میرا باپ ہوتا، میری کار میں بیٹھنے کے لیے آج میری ماں ہوتی۔ کل کچا مکان تھا، میری ماں باپ نے میری غربت دیکھی، آج پکا مکان ہے، عمدہ مکان ہے، سب موجود ہے، لیکن رہنے کے لیے ماں باپ نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر بیوی چھوڑ کے چلی جائے گی دوسری بیوی مل جائے گی، لیکن والدین ایک بار چلے جائیں گے، خدارہ دوبارہ والدین نہ ملیں گے۔ ان کی دل سے خدمت کرتے رہے، انہیں دل سے سینے لگا کر کے رکھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے کبھی اگر آپ کے سامنے ایسا موقع آئے تو زمانے کو چھوڑ دینا، والدین کو نہیں چھوڑنا۔ مجھے تو ہنسی آتی ہے ان حاجیوں پر، مجھے تو اللہ اکبر ہنسی آتی ہے اور رونا آتا ہے ان عمرہ کرنے والوں پہ جو ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کدھر جا رہے ہیں؟ کعبے کا چکر لگانے جا رہے ہیں، والدین سے سلام کر کے نہیں گئے، باپ کو سلام کر کے نہیں گئے، ماں کو سلام کر کے نہیں گئے۔ کہاں جا رہے؟ کعبے کا چکر لگانے جا رہے، کعبہ بھی خود چکر میں ہے۔ یار یہ کہاں چکر لگانے آ رہا ہے؟ اس کا قبلہ تو اس کے گھر میں موجود ہے، اس کا کعبہ تو اس کے گھر میں موجود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو سویرے سویرے اٹھ کر کے اپنے والدین کا چہرہ دیکھتا ہے اللہ اسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر بیٹا ایک مرتبہ دیکھے ایک حج کا ثواب، دو مرتبہ دیکھے دو حج کا ثواب، تین مرتبہ دیکھے تین حج کا ثواب۔ ہاں میرے پیارے، تو ہر بار مسکرا مسکرا کر کے محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھتا چلا جا، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، رب قدیر تجھے ہر نظر کے بدلے حج کا ثواب عطا فرماتا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مولانا ناظم رضا منظری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ عزیزان ملت اسلامی، افسوس ہوتا ہے ایسا عمرہ کرنے والے پر۔ ایک کعبے کا طواف کیا، اللہ اکبر، مکہ المکرمہ سے فارغ ہو کر کے اب وہ اپنے آقا کے روزے پہ پہنچے، اب وہ مدینہ شریف پہنچے۔ مدینہ شریف میں جا کر کے سبز جالیوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو گئے، نبی کی بارگاہ میں شرف اللہ اکبر حاضری کا شرف حاصل کیا۔ اپنے آقا کے روزے پہ جا کر کے کہا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ اللہ اکبر کہہ رہا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ جانتے ہو کون نبی کی بارگاہ میں سلام پڑھ رہا ہے؟
جو اپنی ماں سے بات نہیں کرتا؟ معلوم ہے آپ کو نبی کی بارگاہ میں کون سلام پیش کر رہا ہے؟ جو اپنے باپ سے نہیں بولتا۔ اللہ اکبر، وہ سبز چالیوں کے سامنے کھڑا ہے، وہ گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہے، آقا کو سلام کر رہا ہے۔ جو ظالم ماں سے نہیں بولتا، باپ سے نہیں بولتا، ماں باپ سے بات چیت نہیں ہے، ماں باپ سے نہ چاچی نہ اتفاقی یہ جھگڑا ہوتا ہے بات بات پہ اس کا، وہ آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہے۔ اس بات کو یہی روکو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کی بستی سے ایک اور نوجوان چلا ہے، اللہ اکبر، وہ بھی عمرے کے لیے گھر سے نکلا ہے۔ معلوم ہے کیسے کیسے حالت میں نکلا ہے؟ اس نے اپنی ماں کے قدموں کو چوما ہے، اپنے باپ کے ہاتھوں کو چوما ہے، والدین کی دعائیں لے کر کے، اپنے پیرنٹس کی اپنے دامن میں دعائیں لے کر کے وہ بھی اللہ اکبر مکہ المکرمہ پہنچا۔ اس نے بھی کعبے کا طواف کیا، وہاں سے فارغ ہو کر کے تقریباً 325 کلومیٹر کی مسافت کو طے کر کے جب روضہ مصطفیٰ پہ پہنچا، سبز چالیوں کے سامنے پہنچا، گنبد خضرا کے سامنے پہنچا، اس نے بھی کہا یا نبی سلام علیکہ، اس نے بھی کہا یا رسول سلام علیکہ، وہ بھی کہتا جا رہا صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ۔ ماں باپ کا فرما بردار بھی آقا کے روزے پہ سلام پیش کر رہا ہے، اور ماں باپ کا نافرمان بھی آقا کے روزے پہ سلام پیش کر رہا ہے۔ توجہ کرو، اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو ماں باپ کا غدار ہے وہ بھی سلام پیش کر رہا ہے، اور جو ماں باپ کا وفادار ہے وہ بھی سلام پیش کر رہا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دل کو حاضر کرو، دماغ کو حاضر کرو، فرق سن لو۔ ماں باپ کا غدار سلام پیش کر رہا ہے، وفادار سلام پیش کر رہا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے، جیسے کسی نے کہا بڑے کم نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے۔ یہ پہلے والے کی حالت پیش کر رہا ہوں، جو ماں باپ کا غدار نبی کے روزے پہ سلام پیش کر رہا، یہ اس کی حالت ہے۔ بڑے کم نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ ماں باپ کا نافرمان مصطفیٰ کے روزے تک جاتا ہے، لیکن ماں باپ کا فرما بردار در رسول پہ بھی جاتا ہے، دل رسول میں بھی جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ ماں باپ کا فرما بردار جی جی، آقا کے روزے تک بھی جاتا ہے، اور دل مصطفیٰ تک بھی جاتا ہے، اور جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ در رسول تک جاتا ہے، دل رسول تک بولیے نہیں جاتا۔ جسے دیکھو یار پیر کی جوتی بغل میں دبا کے مارے مارے پھر رہے ہیں، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی یہاں جھاڑو کبھی وہاں جھاڑو۔ پیر جی گھر آ جائیں، یاد رکھنا یہ ایک نمبر دو نمبری پیر کی بات نہیں۔ اگر تو والدین کو چھوڑ کے نا پیرانے پیر روشن ضمیر دستگیر سیدنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی کا بھی فیضان حاصل کرنا چاہے گا تو نہ ملے گا۔ ہاں، والدین کو چھوڑ کے غوث پاک کا بھی فیضان نہیں ملے گا۔ ان کی تو حیثیت ہی کیا ہے؟ دعائیں کراتے ہو لمبی لمبی، نہ بولتے رہو، تمہیں شاید کھجلی ہو رہی ہے بولنے کی، بولتے رہو، توجہ کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ یار، جی جی جی، سمجھا بہت اچھا، جزاک اللہ، آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آدمی دعائیں کرا رہا، کہاں دعائیں کرا رہا؟ پیروں کے دروازوں پہ پڑا۔ میں مخالف نہیں ہوں، اچھا پیر ہونا چاہیے، چہرہ دیکھو تو نبی کی سنتیں یاد آئیں، جی بے شک، چہرہ دیکھو تو اللہ اکبر، بے نمازی دیکھ کر نمازی ہو جائے۔ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کے اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ یہ بھٹیے دو نمبری، انہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا؟ بولیے نہیں، ان کی نظریں آپ کی جیبوں پر ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اگر مزارات اولیاء کرام سے آپ صندوقیں اٹھا لو، یہ گلگیں اٹھا لو، تو ان میں سے ایک بھی نہیں بچے گا، سب بھاگ جائیں گے۔ انہیں محبت ان سے نہیں ہے، انہیں محبت پیسے سے ہے۔
یہ اللہ والے نہیں ہو سکتے، نہ اللہ والوں کے نقش قدم پہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ کرو حضرات، آپ ان سے دعائیں کراتے ہو، یہ ایک نمبری دو نمبری ان سے دعائیں کرا رہے ہو، ان فرضی اللہ اکبر ان سے دعائیں کرا رہے ہو۔ میں کہنا چاہتا ہوں جہاں دعائیں کرانی چاہیے وہاں دعائیں کرا نہیں رہے ہو، اور تم نے اللہ اکبر اپنی جوانی کو پیر کے دروازے پہ ڈال رکھا ہے، آپ نے اپنے آپ کو وہاں غلامی میں ڈال رکھا ہے۔ کاش تم اپنے آپ کو اپنے ماں باپ کا غلام بنا دیتے، اپنے آپ کو باپ کا فرما بردار بنا دیتے، اپنے آپ کو ماں کے قدموں میں ڈال دیتے۔ جہاں دعائیں کرانی چاہیے وہاں دعائیں نہیں کراتے، اور جہاں نہیں کرانی چاہیے وہاں خوب دعائیں کراتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علماء فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے ماں باپ کی دعاؤں کو بنی اسرائیل کے نبیوں کی دعاؤں کے درجے میں رکھا ہے۔ اللہ اکبر، جب ماں دعا کرتی ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اگر ماں 100 دعائیں کرے اللہ 100 کی 100 قبول فرما لیتا ہے، اور اگر ماں بد دعائیں کرنے پہ آئے اللہ 99 بد دعاؤں کو رد کر دیتا ہے، ایک ہی بد دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان بزرگ ہو جاتا ہے اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو اللہ اس سے حیا فرماتا ہے۔ ایک تو تیرا باپ ہے، پھر اوپر سے بوڑھا ہے، داڑھی سفید ہو گئی، بال سفید ہو گئے، اللہ اکبر ہڈیوں نے گوشت کو چھوڑ دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے انسان جب بزرگ ہو جاتا ہے اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اللہ بھی اس سے حیا فرماتا ہے۔ نادان تیرا باپ بوڑھا ہو گیا، تو کسی پیر کے دروازے پہ نہ جاتا، سب سے بڑا پیر تیرا باپ تھا۔ اگر پریشانی تھی، بیماری تھی، مقدمہ لگا تھا، بلا وجہ تیرے پیچھے دشمن پڑے تھے، کیوں اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے ان 2 نمبری پیروں کے دروازوں پہ؟ اپنے باپ کے قدموں میں آ کے پڑ جاتا، اپنے باپ کے قدم پکڑ کے کہتا میرے باپ میرے لیے دعا کر دے۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں تیرا باپ بزرگ ہے، تیرے باپ کی داڑھی سفید ہے، تیرے باپ کی کمر لچک گئی ہے، تیرے باپ کی ہڈیوں نے گوشت چھوڑ دیا ہے، تیرے باپ کے سر کے بال سفید ہو گئے، تیرے باپ بزرگ ہے۔ تیرے بزرگ سے اللہ حیا فرماتا ہے۔ ایک تو بزرگ ہے وہ سونے پہ سہاگا، یہ تیرا باپ ہے، اوپر سے بزرگ بھی ہے، بتا تیرے باپ کی دعا کیسے رد کر دی جائے گی؟ وہ بزرگ بھی ہے، تیرا باپ بھی ہے، جب باپ دعا کرتا ہے اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ 2 نمبری پیر دعا کر، کوئی گارنٹی نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، عالم دعا کرے کوئی گارنٹی نہیں، لیکن ناظم رضا منظری اللہ کی عزت کی قسم آپ کے دل و دماغ میں اپنی باتوں کو اتارنا چاہتا ہے، آپ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ جب تیرا باپ دعا کرے گا، جب تیری ماں دعا کرے گی، اٹھے ہاتھ ماں باپ کے نیچے بعد میں آئیں گے، تیری قسمت کا سویرا پہلے ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، نعرہ حیدری۔ ارے واہ، زندہ باد۔ قسمت کا سویرا، نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات۔ نیند تو نہیں آ رہی ہے تو زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تم مت بولو تم نے ڈبے کا بھی آنا، ماں کا دودھ پیتے تو تم بولتے، تمہیں تو چائے چاہیے، چائے آ جائے تو ہنگامہ کر رہے، چائے پی لو لیکن ادب و احترام سے تو پیو۔ یہ علماء کی محفل ہے، یہاں ادب سے بیٹھنا چاہیے۔ بزرگ فرماتے ہیں جب علماء کی بارگاہ میں آؤ تو زبانیں اپنی ادب سے رکھو، اور جب بزرگوں کی بارگاہ میں جاؤ تو دل ادب سے رکھو۔ ہاں جی، دلوں پہ کنٹرول کرو، اور یہاں آؤ تو زبانوں پہ کنٹرول کرو۔ کوئی بھی دھڑلے سے کہہ دیتا ہے، بے تکلف بول جاتا ہے کہ مولانا ہٹ نہیں رہے، دوسرے نہیں پڑھیں گے، اتنی لمبی ندامت کر رہے ہو، اتنے کلام پڑھ دیے،
میرے بھائی یہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے، یہ بھی جانتے کتنا پڑھنا ہے، ذرا سوچو تو صحیح، یہ نائبین مصطفیٰ ہے۔ یہاں علماء نے کہا کہ جب عالموں کی محفلوں میں آؤ تو زبان پہ کنٹرول کر لو، تم نے زبانوں پہ کنٹرول کر لیا تو کامیاب ہو جاؤ گے، بزرگوں کی بارگاہ میں جاؤ تو دلوں پہ کنٹرول کر لو تو کامیاب ہو جاؤ۔ جی بے شک، اکبر کبیرہ عرض کر رہا ہوں، جنت کہاں ہے؟ ماں کے قدموں میں، قدموں میں۔ اللہ اکبر۔ اور باپ کیا ہے؟ جنت کا دروازہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب میں تمہیں بتاؤں، حضرات ایک سند دے رہا ہوں، سند، اس کو آپ لے کر کے یہاں سے جائیں۔ آپ کو یہ پتہ لگانا ہو کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے یا ناراض ہے، تو دیکھو پتہ ایسے لگانا، کسی پیر کے دروازے پہ مت جانا، کسی پیر فقیر کے پیچھے مت پڑو، بلکہ آپ کو کدھر جانا ہے؟ آپ کو کہیں اور نہیں، اپنے گھر میں آنا ہے۔ کہاں آنا ہے؟ اپنے گھر میں آنا۔ سب سے بڑا پیر جو تجھ سے ناراض بیٹھا، سب سے بڑا پیر تیرے لیے جو تیرا باپ ہے، وہ جو تجھ سے ناراض ہے، اس کے قدموں میں آ کے بیٹھ، اس کے قدموں میں آ کے بیٹھ، اس کا دامن پکڑ، اس کا چہرہ دوسری سمت ہوگا، تیرا چہرہ اس کی طرف ہوگا، دامن پکڑ کے زور سے نہیں، آہستہ سے اسے ہلانا، باپ کی توجہ کو اپنی جانب مبذول کرانا۔ جب تیرا باپ تیری جانب متوجہ ہو جائے، توجہ کو تجھ پہ ڈال دے، تو تو روتے ہوئے جیسے بچپن میں روتا تھا، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے تو وہی کھلونا